اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اسی کا شکر، اسی کی نوازش کہ جس نے ہمیں درس قرآن پاک میں بیٹھنے کی، درس سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ سورۃ الانعام کا درس جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل محبوب آپ فرما دیجئے ان مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنے نفس کی خواہش کی بنیاد پر حرام ٹھہرا دیتے ہیں۔ محبوب آپ فرما دیجئے ان مشرکوں سے کہ اللہ نے تو کوئی حکم نازل نہیں فرمایا ان چیزوں کے حرام ہونے کا۔ قل آپ فرمائیں، لا اجد میں نہیں پاتا، فیما اوحی الیہ اس میں جو میری طرف وحی کی گئی، یعنی جو میری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، قرآن نازل ہوا، اس میں تو میں نہیں پاتا محرمن علی طاعم یطعمہ کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام ہو، یعنی میری طرف جو وحی آئی ہے اس میں تو اس بات کا ذکر نہیں ہے جسے تم اپنی خواہش کی بنیاد پر حرام ٹھہرا دیتے ہو۔ پچھلے درس میں آپ نے سماعت کیا کہ وہ اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں تو میں ان کے حرام ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں پاتا، ہاں الا مگر ان یکون میتتن کہ وہ مردار ہو۔ اب حضور وضاحت فرما رہے ہیں کون سی چیزیں حرام ہیں کون سی حلال ہیں جو حضور کی طرف وحی کی گئی، فرما رہے ہیں الا ان یکون میتتن، ہاں اگر مردار ہو تو اسے نہیں کھایا جائے گا، او دمم مسفوحا یا رگوں کا بہتا ہوا خون ہو۔ رگوں کا بہتا ہوا خون حرام ہے، جو جمع ہوا خون ہو وہ حرام نہیں ہے، یعنی جیسے کلیجی ہے، تلی ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ رگوں میں جو بہتا ہوا خون ہے دمم مسفوحا، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری طرف وحی کی گئی کہ رگوں کا بہتا ہوا خون حرام ہے۔ او لحم خنزیر یا پھر خنزیر کا گوشت وہ بھی حرام ہے، فإنہ رجس اس لیے کہ وہ نجس ہے، او فسقا یہاں پر خاص طور سے خنزیر کا ذکر اس لیے فرمایا، آپ دیکھیں کہ بہت سارے اور جانور بھی نہیں کھائے جاتے، شیر نہیں کھایا جاتا، چیتا نہیں کھایا جاتا، خنزیر کا گوشت عام طور پر لوگ استعمال کیا کرتے ہیں، تو جس چیز کا استعمال ہو نہیں اس پر وارد کی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ خنزیر نجس العین ہے، یعنی اس کا بال بھی ناپاک ہے، اس کا لعاب بھی ناپاک ہے، ہر عضو خنزیر کا ناپاک ہے، اس لیے خاص طور سے مستقل طور پر فرمایا او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو فإنہ رجس کہ وہ نجاست ہے، او فسقا یا پھر فسق ہے، اہل لغیر اللہ بہ وہ بے ذبح کا جانور کہ جس کے ذبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی ایسا جانور کہ جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ جانور بھی مردار ہے، ناپاک ہے، اسے بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ یہاں پر مسئلہ یاد رکھیں کہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیے جائیں وہاں پر عند الذبح کی قید معتبر ہوتی ہے، اسے تمام مفسرین نے بیان فرمایا، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہنے کی بجائے کسی بزرگ کا نام لے لیا جائے، کسی شخص کا نام لے لیا جائے تو وہ جانور حرام ہوتا ہے، وگرنہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ مردار اور حرام نہیں ہوتا۔ فمن اضطر تو جو مجبور ہو، غیر باغن حد سے بڑھنے والا نہ ہو، ولا عادن اور نہ ہی سرکشی کرنے والا ہو، فإن ربک غفور الرحیم بے شک آپ کا رب بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔
اس آیہ مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ مجبور ہو جائے اور کوئی کھانا اس کے پاس موجود ہی نہ ہو سوائے خنزیر کے، اگر نہیں کھائے گا تو اپنی جان سے جا بیٹھے گا، تو فرمایا کہ اتنی مقدار میں کھانا جائز ہو جاتا ہے جس سے زندگی کی رمق باقی رہ جائے، جس سے بندے کی جان بچ جائے۔ احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ مجبور ہو، کھانے کے لیے کوئی شے موجود نہ ہو، سامنے خنزیر کا گوشت رکھا ہوا ہے اور وہ نہیں کھاتا، اپنی جان دے بیٹھتا ہے، فرمایا وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ کیونکہ جب قرآن میں اللہ نے فرما دیا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو، مجبور بندہ ہو، تو وہ ان جانوروں کا گوشت کھا سکتا ہے، خنزیر کا گوشت استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی پیاس کی شدت میں مبتلا ہو، سامنے شراب موجود ہو، اس کے علاوہ کوئی اور مشروب موجود ہی نہیں ہے، تو فرمایا کہ بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے وہ شراب بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ مجبوری کی کیفیت کا حکم قرآن بیان کر رہا ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں پر حرمنا کل ذی ظفر، فرمایا ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو انگلیاں رکھتا ہو، خواہ چوپایا ہو یا پھر پرندہ ہو۔ اس میں اونٹ، شتر مرغ داخل ہیں، اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اونٹ، شتر مرغ اور بطخ اس میں داخل ہے۔ فرمایا کہ یہ ہم نے یہودیوں پر حرام کیا تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ والغنم، اور گائیں اور بکریاں، حرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربی ہم نے ان پر حرام کر دی تھی، یہودیوں پر۔ یعنی یہودیوں پر جن جانوروں کو حرام کیا گیا تھا اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہر وہ جانور کہ جس کا ناخن ہو، تو مفسرین نے اقوال بیان کیے کہ وہ شتر مرغ ہے، اونٹ ہے، بطخ ہے۔ اسی طرح ہم نے گائیں اور بکریوں کا گوشت تو حرام نہیں کیا، البتہ چربیاں ان پر حرام کر دی تھیں۔ الا ما احتملت ظہورہما او الحوایا، مگر ان کی پیٹھ میں جو لگی ہوئی ہے یا آنت میں جو لگی ہوئی ہے، او مختلط بعظم، یہ جو ہڈی سے ملی ہوئی ہے، یعنی یہ 3 چربیاں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنی چربیاں پائی جاتی ہیں وہ یہودی استعمال نہیں کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ حرام فرما دی تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی سرکشی کا بدلہ تھا، یعنی یہودیوں نے اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے، لہٰذا یہ چیزیں ان پر حرام رہیں۔ مگر ہماری شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے گائے کی چربی، اونٹ کی چربی، بطخ، شتر مرغ، یہ سارے کے سارے حلال فرمائے ہیں، اور صحابہ اور تابعین کا اس بات پر اجماع واقع ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ضرور ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، محبوب اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے، رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، بے شک میرا ربکم تمہارا رب ذو رحمت واسعہ، بہت وسعت والا ہے۔ یعنی جھٹلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے، عذاب میں جلدی نہیں فرماتا، انہیں ایمان لانے کا موقع اللہ تبارک و تعالی فراہم کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا یرد بأسہ عن القوم المجرمین، اس کا عذاب مجرموں پر سے ٹالا نہیں جائے گا۔ سیقول الذین اشرکوا، اب کہیں گے مشرک لوگ، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ بیان کیا کہ جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، یعنی ہم نے جو اور ہمارے باپ دادا نے جو بتوں کی پوجا کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے کی، اللہ نے چاہا تو ہم نے کی۔ یاد رکھیں، ایک ہے مشیت اور ایک ہے ارادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں ہونا، اس کی مرضی اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو لازم نہیں ہے، یعنی اللہ کی مشیت کوئی چیز ہو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کی مرضی بھی اس بات میں موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، چاہے تو اس چیز کو بندہ اپنے لیے پسند کر لے یا پھر اپنی پسند سے وہ بندہ اس کام کو چھوڑ دے۔ تو یہی ارشاد فرمایا کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا، یہاں مشیت کا ذکر ہے، اور اللہ کی مشیت ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ مرضی کو لازم نہیں ہوتا، تو یہی بات ہے، فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو شریک ٹھہراتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسا ہی ان کے اگلے لوگوں نے جھٹلایا، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب ان لوگوں نے چکھا، یعنی ہمارا عذاب آ کر رہے گا۔ جو قوم برائی میں مبتلا ہوگی، یہ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان عطا فرمائی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ محبوب آپ جو ان میں موجود ہیں میں انہیں عذاب میں مبتلا نہیں فرماؤں گا۔ یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہے، ورنہ امتوں نے جب سرکشیاں کرنا شروع کی تو کسی پر پتھر کا عذاب آ گیا، کسی پر آگ کا عذاب آ گیا، کسی پر خون کا عذاب آ گیا، ہوا کا عذاب آ گیا۔ فرمایا حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ قل، آپ فرما دیجئے، هل عندکم من علم، کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا، کہ اسے ہمارے لیے نکالو، ان تتبعون الا الظن، فرمایا کہ تم تو صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم یوں ہی اندازے لگاتے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہ اللہ ہی کی حجت وہ پوری ہے، یعنی اس نے رسول بھیجے، کتابیں اللہ نے عطا فرمائی، اس کے ذریعے حق واضح ہو گیا۔ فرمایا کہ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت عطا فرماتا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، دار العمل بنایا ہے، کہ بندہ اس دنیا میں عمل کیا اختیار کرتا ہے، جو وہ عمل اختیار کرے گا تو روز جزا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو دنیا میں بھیج کر یہ ارشاد فرمایا کہ کون ایسا بندہ ہے کہ جو اللہ کے فرامین پر عمل کرتا ہے، کون ہے جو اس کے احکام سے روگردانی کر بیٹھتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو تمام کو ہدایت عطا فرما دیتا۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہ اپنے گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام فرما دیا۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر وہ اگر گواہی دے بیٹھے، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اے سننے والے ان کی گواہی کے ساتھ نہ دینا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کے خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کا برابر ٹھہراتے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرنے والے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل، محبوب آپ فرما دیجئے، تعالوا، تم آ جاؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے لیے بیان کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمایا ہے تم پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا، فرمایا کہ میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے حرام کس چیز کو فرمایا ہے۔ تم تو اپنی طرف سے کہتے ہو کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر وہی فرمائی ہے، میں تمہیں بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا وہ شرک عظیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ساری خطائیں معاف فرما دوں گا مگر شرک کو کبھی معاف نہیں فرماؤں گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں ٹھہرانا۔ وبالوالدین احسانا، اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا ہے۔
دیکھیں کتنا پیارا درس فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر جب حقوق العباد کی بات آئی ہے فرمایا حقوق العباد میں سب سے مقدم تمہارے والدین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ تعالی، کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ قلت ثم ای، صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا۔ فرمایا قلت ثم ای، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کو یہ مرتبہ دیا کہ حقوق اللہ کے بعد جس کا تذکرہ کیا گیا وہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری ہے۔ آج تو ماحول ہی بڑا چینج ہو گیا، آج ہمارا کردار ہی بڑا بدل چکا ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک ہی بات یہ آتی ہے کہ والدین کی سوچ تو وہی پرانی ہے، ہم بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم نے بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے۔ والدین سے کہتے ہیں بچے آپ دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، آپ دور کے تقاضوں کو سمجھ کر ان کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ جنہوں نے تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا اور تمہیں سوچنے سمجھنے کے قابل بنا دیا، آج ہم اسی پر اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب بندے کے اندر بولنے کی طاقت نہیں تھی، والدین ایک ایک لفظ کہہ کر اسے بولنا سکھاتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے حسن عمل میں کسے مقدم کروں؟ حضور نے فرمایا اپنی والدہ کو مقدم کرو۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا اپنی والدہ کو مقدم کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ان کے بعد؟ کہا اپنی والدہ کو مقدم کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ان کے بعد؟ کہا اپنے والد کو۔ 3 مرتبہ حضور نے والدہ کا ذکر فرمایا، پھر والد کا تذکرہ فرمایا۔ تو والدین کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر بڑھاپے کی عمر کو یہ پہنچ جائیں ان میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، قرآن کہتا ہے کہ انہیں اف نہیں کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا ہے۔ آج تو ہمارے یہاں اولڈ ایج ہوم کھل گئے ہیں، اپنے والدین کو وہاں منتقل کرا دیا جاتا ہے۔ بھلا وہ کیسی اولاد ہے جو اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر ان اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دیتی۔ ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے اپنی پوری جوانی کو خرچ کر دیا، ہمیں اچھی تعلیم سے آراستہ کیا، اور وہ وقت بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جب بچہ اپنے بستر پر سویا کرتا تھا، سردی کی سخت راتیں ہوا کرتی تھیں، اور وہ جب بستر پر پیشاب کر دیتا تھا والدہ اسے اٹھا کر کسی اور مقام پر منتقل کرتی جہاں پر بچے کو سردی نہ لگ جائے۔ مگر آج ہم نے ان کا حق کیا ادا کیا؟ پوری رات والدین جاگتے رہتے کہ کہیں ہمارے بچے کی طبیعت تو خراب نہیں ہو جائے، پوری رات جاگ کر ان کی تربیت کر رہے ہیں، مگر جب جوان اولاد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کا عمل والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آپ وہ منظر بھی یاد کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض کے بٹن کو کھولا ہے اور حضور قرن کی طرف متوجہ ہوئے، یمن کی طرف حضور متوجہ ہوئے ہیں، اور صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے یہاں سے ٹھنڈی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا یہاں کے رہنے والے عمل کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہاں میرا اویس رہا کرتا ہے، یہاں میرا اویس رہا کرتا ہے۔ حضرت اویس کرنی آپ نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، حضور کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ حضرت بلال حبشی حبشہ سے آ گئے، صہیب رومی روم سے آ گئے، اور فارس سے جناب حضور کے صحابہ آ گئے۔
مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ جب یہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو یہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف کیوں نہیں لاتے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ان کی ایک بوڑھی ماں ہے، کہا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اس لیے میرے پاس حاضر نہیں ہوتے۔ اور صحابہ کو حضور نے وصیت فرمائی۔ آپ دیکھیں والدین کا مقام، والدین کا مرتبہ دیکھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ والدین کا ادب کرنے کی وجہ سے، ان کا احترام کرنے کی وجہ سے ہے اللہ تبارک و تعالی نے اویس کرنی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے صحابہ تم میں سے اگر کسی کی ملاقات ان سے ہو جائے تو ان سے کہنا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ مقام والدین کے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، من املاق، مفلسی کی وجہ سے۔ اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا کہ میرے پاس مال بڑا کم ہے، میں اپنی اولاد کو اچھی غذا فراہم نہیں کر سکوں گا۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو کوئی بندہ اس لیے اپنی اولاد کو قتل کر دے، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو جب والدہ کے رحم میں حمل 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ 4 ماہ 10 دن کا ہو جاتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی ایسا عمل کروایا جائے، ایبارشن کروایا جائے، تو فرمایا کہ یہ بھی بچے کو مارنے کے حکم میں ہے، اس آیت مبارکہ کا مستحق ہوگا۔ خشیت املاک کی وجہ سے اگر کوئی بندہ ان ذرائع سے رکتا ہے کہ جناب اولاد پیدا نہ ہو، آج کل ہمارے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ پلاننگ کی جاتی ہے اور جناب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو ہم صحیح تربیت کر سکتے ہیں یا نہیں، اس اعتبار سے وہ فیملی پلاننگ کیا کرتے ہیں۔ تو صحیح سنی عقیدے والے مفتی سے پوچھا جائے کہ جناب کن کن صورتوں میں یہ جائز ہے، کن صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے اجازت اگرچہ عطا فرمائی ہے، مگر خشیت املاک کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے یہ عمل نہ کیا جائے، اس کی ممانعت قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمائی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے والدین کہ جو اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو نہروں میں ڈال دیا کرتے ہیں، بہت سارے ایسے والدین کہ جو اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کا گلا دبا دیا کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ یہ معاملہ آپ نے کیوں کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھلانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس آفت سے محفوظ رکھے اور قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کر کے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، قرآن کہہ رہا ہے ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ما ظاہر منہا، جو کھلی ہیں، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہیں، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی بندہ مرتد ہو جائے اسے تو مارا جا سکتا ہے، اگر کوئی بندہ قصاص کسی کو قتل کر دیا تو قصاص کے طور پر بھی اسے قتل کیا جا سکتا ہے، مگر ناحق قتل کرنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اچھے طریقے سے۔ یعنی جو بندہ یتیم کی پرورش کر رہا ہے اسے دیکھ لینا چاہیے، اگر وہ غنی ہے تو اپنے مال میں سے یتیم کی پرورش کر دے، اگر وہ فقیر ہے تو اسے چاہیے کہ اس یتیم کے مال میں سے اتنا ہی مال حاصل کرے جتنا یتیم کی ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق مال خرچ کرنا چاہیے، اس سے زیادہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ
حتیٰ یبلغ اشدہ، جب تک وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں۔ ہاں، جب جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو یتیم کا سارا مال ان کے سپرد کر دینا چاہیے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول کو پورا کرو بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ قرآن کا کتنا پیارا حکم فرمایا کہ ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی بڑی عام ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک پوری کی پوری قوم ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، برباد کر دی گئی۔ آج ہمارے یہاں ناپ تول میں کیسے کمی کی جاتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ بہت ساری مارکیٹس میں معاملات ہی یہی چل رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، فرمایا کہ ناپ تول کو پورا بالقسط، انصاف کے ساتھ ادا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اگر کوئی تکلیف بھی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس آیت مبارکہ کو اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو اپنی زندگی کی ساری ٹینشن سے آپ فری ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لا نکلف نفسا الا وسعها، فرمایا کہ جتنی بندہ استطاعت رکھتا ہے اتنی ہی تکلیف بندے کو دی جاتی ہے۔ آپ کہیں کہ مولا تو نے مجھے اس میں مبتلا فرمایا ہے، یقیناً میں اسے اٹھانے کی استطاعت رکھتا ہوں، مولا میں اسے برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، اسی لیے تو نے عطا فرمایا، مولا مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے ہر مشکل میں۔ یہ آیت مبارکہ اگر آپ کے سامنے ہوگی لا نکلف نفسا الا وسعها، فرمایا کہ جتنی بندہ برداشت کر سکتا ہے اتنی ہی آزمائش بندے پر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آزمائشوں کا سلسلہ تو انبیاء پر بھی آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی آیا، اللہ ہمیں اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کوئی بات کہو، فَعْدِلُوا، تو انصاف کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو، یعنی اگر اللہ کی قسم کھا لو تو اسے پورا کرنا بھی لازم ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ تمہیں تاکید کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وان ھذا صراطی مستقیما، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فاتبعوہ، اس پر چلو۔ یعنی آپ دیکھیں قرآن نے کتنے اصول ہمارے سامنے بیان کیے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، بے حیائی کے قریب نہیں جانا، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، اور اسی طرح فرمایا کہ جب بات کہنی ہے عدل و انصاف کی بات کہنی ہے، فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ایسی راہیں نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ اس کی راہ سے ہی وہ تمہیں جدا کر دیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ، پورا احسان کرنے کو، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو نیکوکار ہیں اور ہر چیز کی تفصیل اس میں بیان کر دی گئی، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اس میں ہدایت اور رحمت کا بھی تذکرہ فرمایا، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، کہیں وہ اپنے رب سے ملنے کی امید پر ہی ایمان لے آئیں۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، ہدایت کا بھی ذکر ہوا، رحمت کا بھی ذکر ہوا، اور پوری تفصیل سے چیزوں کو بیان فرما دیا گیا اس امید پر کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اسے نازل کیا، مبارکن، برکت والی ہے، فاتبعوہ، تو اے پرہیزگاروں تم اس کی پیروی کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اور کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہ پر اتری تھی، یعنی یہودیوں پر بھی اتری، نصارہ پر بھی اتری، توریت اور انجیل جو ہم سے پہلے دو گروہوں پر بھی گزری ہے۔ اگر یہ کہو وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، کہ ہم ان کے پڑھنے سے کچھ خبر نہیں رکھتے، اور فرمایا کہ او تقولوا لو انا انزل
علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ درست راستے پر آ جاتے، فقد جاءکم بینۃ من ربکم، یعنی تمہارا اگر یہ قول ہو، تم اگر یہ کہو کہ ہم سے پہلے لوگوں پر کتاب اتری تھی، ہم پر کیوں نہیں اتری؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہیں دے دی۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرنا شروع کر دے کہ جناب ہم سے پہلے لوگ اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت یافتہ ہوتے تھے، ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس رسول پر کتاب کو نازل فرما دیا ہے، اب تم نے ان رسول کی بھی پیروی کرنی ہے اور اس کتاب پر بھی عمل کرنا ہے۔ فقط جاءکم، آ گئی تمہارے پاس، بینۃ من ربکم، روشن دلیل، وہدی ورحمہ، ہدایت اور رحمت، فمن اظلم، تو جو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، وصدف عنہا، اور اس سے منہ پھیر لے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، سوء العذاب، ان کے لیے برا عذاب ہے، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے منہ پھیرا کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو جب قرآن کی بات بتائی جاتی ہے اور دین کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو مولویوں کے معاملات ہیں، آپ ہمارے سامنے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ جب قرآن کی بات آ جائے تو اسے توجہ سے سننا، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا یہ تو منافقوں کا طریقہ تھا، مشرکوں کا طریقہ تھا کہ جب انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی اس سے منہ پھیر لیا کرتے تھے، اس سے اعراض کر لیا کرتے۔ کہا مومن کا طریقہ یہ ہے جب قرآن کی بات آ جاتی ہے تو اپنی گردنوں کو جھکا لیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ بما کانوا یصدفون، انہیں برا عذاب دیا جائے گا منہ پھیرنے کی وجہ سے۔ هل ينظرون، وہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان کے پاس فرشتے آئیں گے، او یأتی ربک، یا تمہارے رب کا عذاب آئے گا، او یأتی بعد آیات ربک، یا تمہارے رب کی کوئی نشانی آ جائے۔ یوم یأتی بعد آیات ربک، فرمایا کہ جس دن تمہارے رب کی نشانی آ جائے گی، لا ينفع نفسا ایمانها، فرمایا کہ ایمان لانا اسے کوئی کام نہیں دے گا۔ مراد یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے آ جائیں، وہ ہمیں کہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا حکم مانو، قرآن پر عمل کرو۔ فرمایا کہ یہ اس انتظار میں ہے، یا پھر اس انتظار میں ہے کہ اللہ کا عذاب آسمان سے نازل ہو جائے۔ فرمایا یاد رکھو ایمان غیب پر یقین رکھنے کا نام ہے، جب تک دیکھا نہیں ہے اس وقت تک ایمان لانا قابل قبول ہوگا۔ آپ دیکھیں جب فرعون نے عذاب کو دیکھ لیا اور موت کے فرشتے اس کے سامنے آ رہے تھے، اس نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ قرآن کہتا ہے اس نے ایمان کا جملہ اپنی زبان سے ادا کر دیا تھا، مگر اس وقت ایمان لانا کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ان کے پاس اللہ کی نشانیاں آ گئیں اس کے بعد انہیں ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، کیونکہ وہ اس سے پہلے ایمان نہیں لائے، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی تھی، یعنی صرف زبان سے اقرار کر رہے تھے، دل میں ان کے نفاق بھرا ہوا تھا۔ قل انتظروا، فرمایا کہ تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، اور فرمایا کہ جنہوں نے اپنے دین میں راہیں نکال لی، الگ الگ راہیں نکال لی، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ ہو کر رہ گئے، لست منہم فی شیء محبوب، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ انہیں بتائے گا جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ان میں سے 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کو دلیل بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک ہی ہونا چاہیے، فرقے کچھ چیز نہیں ہے، بندے کو ایک ہی راہ پر اختیار کر لینا چاہیے، ایک ہی راہ پر آنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، تو حضور کا فرمان تو سچا ہے۔
امت نے 73 فرقوں میں تقسیم ہونا ہے، اور ان میں سے 72 وہ ہیں جو جہنمی ہوں گے۔ آپ کو کسی ایک سے منسلک ہونا پڑے گا اور دیکھ کر منسلک ہونا پڑے گا آیا کہ کون ایسے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سواد اعظم ہوگی، ایک بڑی جماعت ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بڑی جماعت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے تو دنیا کے کسی علاقے میں چلے جائیں، وہاں پر حضور کا میلاد منانے والے آپ کو مل جائیں گے۔ آج بھی آپ نیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لیں کہ جناب کن کن ممالک میں محافل میلاد منعقد کی جاتی ہیں، تو کثیر تعداد آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے گی۔ تو فرمایا یہ سواد اعظم کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بہت علاقوں میں پائے جاتے ہیں، مختلف ممالک میں پائے جاتے ہیں، مگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا معمول کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نظر اور نیاز کرنے والے ہیں، ہم اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ نشانیاں، اور اسی طرح حضور سے پوچھا گیا ایک حدیث کا مفہوم یہ، حضور نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور میرے صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے، حضور کے صحابہ سے محبت کرنے والے، الحمدللہ اس کا بخوبی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہی اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ ہمیں اس پر ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ، جو نیک کام کرتا ہے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اسے اس کام کرنے کی وجہ سے 10 اللہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑھا کر اللہ ثواب عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک عمل ہے مگر نیکیاں 10 مل رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ اچھائی کا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو فرشتہ اس کی 10 نیکیوں کو لکھ لیا کرتا ہے۔ پھر جب برائی کا کام کرتا ہے تو فرشتہ اسے لکھتا نہیں ہے، فرشتہ لکھتا نہیں ہے اسے، اور وہ سیدھی جانب والے فرشتے سے جو نیکیاں لکھنے والا ہے اس سے کہتا ہے کہ ذرا کوئی معاملات اختیار نہ کر لیے جائیں، کہیں حساب نہ کر لیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب کیسا حساب؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے اس بندے نے ایک نیک کام کیا ہے، تم نے نیکیاں 10 لکھنی ہے، لکھ دی تم نے، اور ابھی اس نے 5 گناہ کیے، میں اس کے گناہ نہیں لکھتا، تم اس کی 5 نیکیوں کو کم کر دو۔ فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو بخششیں، انعامات عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ جو نیک کام کرتا ہے، کام ایک ہوگا، اس کی مثل 10 کام کرنے کے اللہ تبارک و تعالی اسے انعامات عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ کیا گناہ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ فرمایا نہیں، من جاء بالسیئۃ، جو گناہ کا کام کرتا ہے، فلا یجزی الا مثلها، فرمایا کہ برائی کا بدلہ تو اتنا ہی دیا جائے گا، برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا۔ ہاں نیک کام اگر کوئی کر لے اللہ اسے 10 بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ وہم لا یظلمون، ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ قل، محبوب آپ فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، ٹھیک دین حضرت ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا ہے، وما کان من المشرکین، اور جناب ابراہیم وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانیاں، و محیایا، میرا زندہ رہنا، و مماتی، میرا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، للہ رب العالمین، سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ آیت مبارکہ اخلاص پر بہت بڑی ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ بندہ جو بھی کام کرے، ان صلاتی، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حقوق اللہ ادا کر رہا ہے، فرمایا اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے بندہ ادا کرے۔ نسکی، اپنا مال دے رہا ہے اللہ کی راہ میں، قربانی پیش کر رہا ہے، فرمایا للہ رب العالمین، اللہ کی رضا اس میں مطلوب ہونی چاہیے۔ ومحیایا، فرمایا زندہ رہنا ہے تو اللہ کے ہو کر زندہ رہنا ہے، ومماتی، اس دنیا سے جانا ہے تو اللہ کے ہو کر اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی معنی میں اس آیت
آیت مبارکہ پر عمل کرنے والا بنا دے۔ فرمایا لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں ہی پہلا مسلمان ہوں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، کہ اللہ کے علاوہ کہ میں کوئی رب تلاش کروں۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، فرمایا جو بندہ جو کچھ بھی کماتا ہے وہ اس کے ذمے پر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ فرمایا کہ کوئی بھی جان ہو کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، اللہ تمہیں خبر دے گا۔ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے زمین میں خلیفہ بنا دیے۔ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے ایک دوسروں کو بلندیاں عطا فرمائیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے رب تمہیں آزمائے۔ آپ یاد رکھیں کہ صرف مال کے ذریعے سے آزمائش نہیں ہوتی، فرمایا کہ آزمائش انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ فرمایا کہ تم نے اولاد کی کیسی تربیت کی، والدین سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو اس کے نائب، جو اس کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، فرمایا کہ ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے۔ فرمایا اسی طریقے سے جو علماء ہیں ان سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں علم کی نعمت دی، بتاؤ پہلے تو تم نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ وہ کہیں گے مولا ہم عمل کر کے آئے۔ کہا کہ جب تم نے عمل کیا تو بتاؤ لوگوں کو اس کی دعوت دی یا نہیں دی، لوگوں کو اچھائی کے کام میں مبتلا کیا یا نہیں کیا؟ لوگوں سے بھی ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ جو بھی تمہارے نائب ہیں ان سے پوچھا جائے گا، تمہارا مال ہے، مال کے بارے میں سوال ہوگا، جان کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ نے علم دیا ہے، علم کے متعلق سوال ہوگا۔ ان ربک سریع العقاب، تمہارے رب کی پکڑ بہت جلد ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا بہت زیادہ مہربان ہے۔ اگلی سورۃ مبارکہ سورہ اعراف ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے، اور قرآن کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے۔ اس میں 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا معنی اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے بتانے سے اس کے محبوب اس کا معنی جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک، اعراف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک وادی ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر کچھ لوگ ہوں گے۔ آپ اعراف والوں کا تذکرہ بھی آگے انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، اسے اعراف کہا جاتا ہے۔ اس سورہ میں اعراف والوں کا ذکر ہے، تو لہٰذا اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ اعراف ہے۔ فرمایا کتاب انزل الیک، اے محبوب ایک کتاب جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کے جی میں اس بارے میں نہ رکے، لتنذر بہ، تاکہ آپ ان کے اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سنائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور مسلمانوں کو نصیحت۔ یعنی محبوب آپ اپنے جی میں اسے نہ روکے رکھیں۔ فرمایا کہ جو آپ کی طرف قرآن نازل ہوا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا ہے، اور جو مسلمان ہیں انہیں نصیحت فرمانی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فرمایا کہ اس راہ پر چلو اے مسلمانوں جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر حاکموں کے پیچھے نہ آ جاؤ۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی تھوڑے ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ وکم من قریۃ اہلکناها، فرمایا کہ بہت سی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، بہت سی ایسی بستیاں ہیں۔
ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں۔ فجاءہا بأسنا بیاتن، فرمایا کہ ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا، او ہم قائلون، یا اس وقت آیا جب وہ دوپہر میں آرام فرما رہے تھے۔ فرمایا کہ جب وہ آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، اس وقت عذاب آیا، یا رات میں جب وہ سو رہے تھے اس وقت اللہ کا عذاب آ گیا۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، تو جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کی زبان سے یہی ادا ہو رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ان قالوا انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے۔ عذاب آ گیا، اب اپنے ظلم کا اعتراف کر رہے ہیں، عذاب آ گیا، اب اپنی برائیوں کو تسلیم کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، فرمایا ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی دریافت کریں گے، امتیوں سے بھی پوچھیں گے بتاؤ تمہارے پاس رسول آئے یا نہیں آئے؟ وہ کہیں گے مولا ہمارے پاس رسول آئے۔ اللہ فرمائے گا بتاؤ تم نے ان کی بات مانی یا نہ مانی؟ تو جیسی قوم ہوگی وہ ویسا جواب دے گی۔ اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو میں نے وحی تمہاری طرف کی ہے وہ وحی تم نے امت تک پوری کی پوری پہنچا دی یا نہیں پہنچائی؟ فرمائے اس کے بارے میں سوال ہوگا، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تو ضرور ہم ان کو بتائیں گے اپنے علم سے اور ہم کچھ غائب نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، فرمایا کہ میزان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اس دن ضرور میزان قائم ہوگا، لوگوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان مقرر فرمایا ہے جس کا ایک پلہ اتنی وسعت رکھتا ہوگا جس میں مشرق اور مغرب سما جائے۔ فرمایا کہ اتنا بڑا اس کا ایک پلہ ہوا کرے گا۔ علامہ جوزی ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے، وہ کہتے ہیں کہ جناب داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مولا میزان دیکھنا چاہتا ہوں جس پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی انبیاء کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان انہیں دکھایا گیا، تو جب آپ نے دیکھا تو اتنی وسعت ان کے پلڑوں میں تھی، تو عرض کرنے لگے کہ مولا یہ اتنا بڑا پلڑا ہے کہ اب اسے کوئی بھر بھی سکے گا یا نہیں بھر سکے گا، یعنی کسی کی اتنی نیکیاں ہو بھی سکیں گی یا نہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ اے داؤد جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو وہ میری راہ میں ایک کھجور بھی اخلاص کے ساتھ دے دے تو اس کھجور دینے کی وجہ سے میں اس پورے پلڑے کو بھر دیا کروں گا۔ فرمایا کہ اگر ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دے دی جائے، فرمایا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، ضرور بے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ میزان کو اس دن قائم فرمائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے نامہ اعمال بھاری ہو جائیں گے، جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فلاح پانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ مولا ہمارے نامہ اعمال میں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف تیرے محبوب سے محبت ہے، حضور کی آل سے محبت ہے، حضور کے صحابہ سے محبت ہے۔ مولا اس محبت کی لاج رکھ لے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ ومن خفت موازینہ، فرمائے جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو انہوں نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، زیادتی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا، ٹھکانہ دیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے زندگی گزارنے کے اسباب ہم نے بنا دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، فرمایا بہت ہی تھوڑے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں۔ شکر کی حقیقت یہ ہے، فرمایا کہ نعمت کا تصور کیا جائے اور اس کا اظہار کیا جائے، یہ شکر ہے۔ نعمت کا تصور کرے بندہ، اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی۔ آج تو نعوذ باللہ من ذالک لوگوں سے پوچھا جائے اور اللہ نے انہیں بڑے مال سے نوازا ہوتا ہے، بڑی دولت سے نوازا ہوتا ہے، اور اچھے اچھے کھانے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، اچھا رہ رہے ہوتے ہیں، اچھی سواری استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے جناب زندگی کیسی چل رہی ہے، تو جواب یہ ملتا ہے ٹھیک ہے جناب، دال روٹی ہماری چل رہی ہے، ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اور یہی
آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے، یہی آپ ایسے بندے سے پوچھیں کہ جسے 2 وقت کا کھانا بھی میسر کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، مالک نے بڑے اپنے فضل میں اپنے کرم میں رکھا ہوا ہے۔ تو بندے کے پاس جو نعمت ہو اس کا تصور کرے اور فرمایا کہ اس کا اظہار بھی کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت عطا فرمایا ہے، مولا نے مجھے بہت اچھے انداز سے رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہاتھ کا سلامت ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو ہمیں اسی پر شکر ادا کرنا ہے۔ آنکھوں کا سلامت ہونا بہت بڑی نعمت ہے، فرمایا ہمیں رب کا شکر گزار بننا چاہیے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ فرمایا قلیلاً، بہت ہی تھوڑے ہیں، جب قرآن نے خود کہہ دیا قلیلاً، بہت تھوڑے ہیں، ما تشکرون، جو شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں داخل فرما دے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، آخری رکوع آج کے درس کا، فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہارے نقشے بنائے، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا تمام فرشتوں کو حکم دیا، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لم یکم من الساجدین، سجدہ کرنے والے میں سے نہ ہوا۔ قال، اللہ نے ارشاد فرمایا ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا، اور اللہ کی اتنی عبادت اس نے کی کہ 4 بلشت زمین باقی نہیں تھی کہ جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، پوری روئے زمین پر اس نے سجدہ کیا۔ اور فرمایا کہ فرشتوں کا وہ استاد ہوا کرتا تھا، فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، مگر آپ دیکھیں کہ علم کی آفت کیسی ہے۔ قال، اللہ نے ارشاد فرمایا ما منعک، تجھے کس بات نے روک دیا، اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، اللہ فرما رہا ہے میں نے حکم دیا تھا، پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو علم زیادہ تھا۔ قال، کہنے لگا انا خیر منہ، میں جناب آدم سے بہتر ہوں۔ اس وقت تو کوئی شیطان موجود نہیں تھا، اس وقت تو کوئی بہکانے والی چیز موجود نہیں تھی، تو اس شیطان کو مبتلا کرنے والی کون سی چیز ہے؟ تو فرمایا یہ جو انا ہے، یہ جو تکبر ہے، اس چیز نے شیطان کو برباد کر دیا۔ کہا انا خیر منہ، میں جناب آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جسے کس سانچے میں ڈھالنا ہے۔ وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں جناب آدم سے بہتر ہوں، کیوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، حضرت آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری وجہ سے مٹی آگ سے بلند ہوا کرتی ہے، مٹی بلند ہوا کرتی ہے۔ شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آگ بلند ہوتی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ مٹی بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر بلند ہوا کرتی ہے۔ آگ کسی چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، مٹی کسی بھی چیز کو تعمیر کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آگ جل رہی اور مٹی ڈالی جائے اس پر، مٹی اسے بجھا دیا کرتی ہے، مٹی آلہ ہے، مگر وہ اس اعتبار سے دیکھ رہا تھا کہ آگ میں شعلے بہت ہوا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس شعلوں میں وہ مبتلا ہو گیا اور اس کے اندر تکبر پیدا ہوا، تو کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں۔ قال، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاہبط منہا، یہاں سے اتر جا۔ جنت میں رہا کرتا تھا، اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، جنت سے نکل جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، فرمایا تجھے نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، جو بھی متکبر ہوگا جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ شیطان نے تکبر کیا، جنت سے نکال دیا گیا، فرمایا یار کوئی تکبر والا نہیں رہ سکتا۔ تو عاجزی اختیار بندے کو کرنی چاہیے، ہر معاملے میں بندے کو ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے، بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے میں میرے لیے بہتری رکھی ہوگی، ڈاؤن ٹو ارتھ رہ کر تمام معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تکبر کرتے ہوئے تو اس میں رہ نہیں سکتا، فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو ضلالت اٹھانے والوں میں سے ہے۔ قال، تو بولا
انظرنی الی یوم یبعثون، مولا مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، جب تک لوگ اٹھائے جائیں، یعنی وہ قیامت تک کی مہلت اللہ سے مانگ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت دی، فانظرنی الی یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت دی اتنی مقدار تک کہ جب پہلی سور پھونکی جائے گی، جب پہلی سور پھونک دی جائے تمام لوگ مر جائیں گے، اس وقت یہ بھی مر جائے گا۔ تو فرمایا کہ اتنی مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے دی۔ قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی، فرمایا بولنے لگا فبما اغویتنی، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب دیکھیں اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے، شیطان اعتراض کر رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، ضرور میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا، صراطک المستقیم، جو تیرا سیدھا راستہ ہے اس پر میں بیٹھا رہوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ان لوگوں کے بعد جو بھی سیدھے راستے پر آئیں گے، شیطان بیٹھا ہوا ہے، شیطان کہہ رہا ہے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان لوگوں کے آگے سے بھی آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، سیدھی جانب سے بھی، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے بائیں جانب سے بھی آؤں گا۔ مفسرین یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ اس نے اوپر کا ذکر نہیں کیا، اوپر کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اوپر سے رب کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں، فرمایا اس لیے اوپر کا ذکر نہیں، فرمایا شیطان آگے پیچھے دائیں سے بائیں سے آ سکتا ہے، اوپر سے بندے پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شیطان کا یہ دعویٰ ہے، شیطان کہہ رہا ہے مولا بیٹھا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا، اکثر لوگ جو سیدھے راستے پر آئیں گے وہ تیرے شکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا اخرج منہا مذءوما مدحورا، یہاں سے نکل جا، تو رد کیا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، روندا ہوا ہے۔ لمن اتبعک منہم، فرمایا جو ان میں سے تیرے کہے پر چلے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں ان تمام سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جو تیرے کہنے پر چل گیا، راہ سے بھٹک گیا، جہنم میں جائے گا۔ وَيَا آدَمُ، اب جناب آدم کو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، خود تو جنت سے نکل گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ دھتکار دیا، فرمایا کہ دھتکارا ہوا ہے، نکل جا۔ مگر جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی کیا شان؟ فرمایا وَيَا آدم، اے آدم، اسکن انت، آپ سکونت اختیار کریں، وزوجک الجنہ، اور آپ کی زوجہ بھی سکونت اختیار کریں جنت میں، فکلا من حیث شئتما، تو جہاں سے آپ چاہیں پھل کھا سکتے ہیں، جو نعمتیں استعمال کرنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، تو حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوسوس لہما الشیطان، تو شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان پر چھپی ہوئی ہوتی تھیں۔ یعنی جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں آپ نے اس پھل کو کھا لیا، اس کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو دنیا میں جب تشریف لائے ہیں تو اس وقت اوڑھنے کے لیے کوئی لباس موجود نہیں ہے، تو یہی ہے لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، کہ ان کے شرم کی جگہیں وہ کھل گئیں۔ وقالا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اور بولا کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس پیڑ سے کھانے سے منع نہیں کیا تھا، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو جاؤ۔ اب شیطان کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس سے نہیں کھانا، حالانکہ دل میں بات ڈالنے والا وہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو معاملہ ہے، کیونکہ دنیا میں انسانیت کا وجود پیدا کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ درخت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے راغب فرما دیا، اور آپ نے اس میں سے کھا لیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اب شیطان قسم کھا رہا ہے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اتار لایا انہیں فریب میں۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، تو پھر جب انہوں نے وہ پیڑ کھا لیا، پیڑ میں سے اس پھل کو چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرم کی چیزیں کھل گئی۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ،
تو اپنے بدن پر جنت کے پتوں سے بدن کو ڈھانپ لیا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، آپ کے رب نے ندا دی ان دونوں کو، أَلَمْ أَنْهَاكُمَا، کہ میں نے منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرہ، تم دونوں کو اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، کیا میں نے تم سے نہیں فرمایا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا شیطان انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں اس طرح گھومتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں خون گھوما کرتا ہے۔ فرمایا اس طرح شیطان گھومتا ہے، تو فرمایا کہ تمہیں شیطان کے مکر و فریب سے باز رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر رہنا ہے۔ فرمایا کہ جو کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دن میں 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما دے گا۔ اللہ ہمیں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا روز ورد کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ قالا، دونوں نے عرض کی، ربنا، جناب آدم نے بھی جناب حوا علیہ السلام نے بھی، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، بے شک ہم نے اپنے آپ کے ساتھ برا کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہ بخشے، وَتَرْحَمْنَا، مولا اگر تو ہم پر رحم نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مولا ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا کہ جنت سے نکل جاؤ، جنت سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک اس زمین سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جب جناب آدم علیہ السلام آپ زمین پر تشریف لے آئے تو فرمایا کہ آپ 300 برس تک روتے رہے، گریہ و زاری کرتے رہے، مالک کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میرے اس خطا کو معاف فرما دے۔ تو آپ نے اپنے ذہن میں جب اس بات کو سوچا کہ جنت میں نے دیکھا ہے جنت کے ہر پتے کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کا نام محمد لکھا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ضرور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا جائے اللہ ضرور دعا کو قبول فرما لے گا۔ جناب آدم علیہ السلام اللہ کے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ تو جناب آدم بھی استعمال کر رہے ہیں، اگر آج ہم حضور کا وسیلہ پکار لیتے ہیں تو پھر یہ شرک کے فتوے کہاں سے آ جاتے ہیں، یہ بدعت کے فتوے کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہ بخشے، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا اهبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ قال فِيهَا تَحْيَوْنَ، فرمایا کہ اسی میں تم زندہ رہو گے، وَفِيهَا تَمُوتُنَّ، اسی میں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ فرمایا کہ یہی انسان کی ابتدا بھی ہے، یہی انسان کے رہنے کی جگہ بھی ہے، یہی انسان کے دوبارہ اٹھنے کی جگہ بھی ہے۔ انسان جب مٹی سے بنا ہے تو مٹی میں تو تکبر نہیں ہوتا، مٹی میں تو غرور نہیں ہوتا۔ وہ بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ مٹکا موجود ہو، مٹکے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ پانی وہاں پر ٹھنڈا ہوا کرتا ہے، پانی گرم نہیں ہوتا مٹکے میں، تو جناب مٹکے سے اگر یہ بندہ اپنے تصور میں یہ سوچے کہ مٹکے کا پانی ہمیشہ ٹھنڈا ہی کیوں رہتا ہے تو اسے ضرور اس بات کا جواب مل جائے گا کہ جب وجود ہی مٹی ہے تو پھر تکبر کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ جب ہمارا بھی وجود مٹی سے بنا ہے اور ہمیں مٹی میں ہی جانا ہے، دوبارہ اسی سے اٹھنا ہے، تو پھر تکبر انسان کی شخصیت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تکبر جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے والا بنائے۔